يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وبفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عمر بندر صاحب، محترم طیب صدیقی بھائی، محترم مولانا محمد معروف صاحب، محترم مولانا قاری اشرف صاحب، محترم مولانا قاری عبدالرحمن بالاکوٹی صاحب، محترم قاری عبدالجبار صاحب اور محترم قاری غلام یاسین صاحب اور دو بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے، حافظ عالیات اور حافظ زہان اور ان کے والدین اور اس پوری مجلس کی شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر فصل میں مولانا محمد معروف صاحب اشارہ فرمائیں گے۔ میں آپ کو اس تقریب کے انعقاد کے اوپر آپ سب کو اس پوری مجلس کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس خوشی کے اوپر جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ آج یہ دو بچوں نے اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بابرکت کتاب، بہت مقدس کتاب، خیر سے بھرپور کتاب، اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ ان کے والدین کے لیے بہت مبارک ہو، ان کے اساتذہ کے لیے بھی۔ اور یہ جو قرآنی آیات اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو بلو خوشی منائے، وہ خیر مما یجمعون، فرمایا کہ بہت بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، فرمایا کہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے ان تمام چیزوں سے مما یجمعون، جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ لگے ہیں، جس کی دوڑ میں لوگ لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خیر، اس سے پہلے قرآن کا ذکر کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آپ کے پاس ایک موعظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وشفاء، ایک شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سب کے خالق ہے، رازق ہے، اس کائنات کے مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہت بہتر ہے، صرف بہتر نہیں ہے، اور میں کہ بہت بہتر ہے مما یجمعون، ان چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کے ساتھ حاصل کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو داماد ہیں جن کے نکاح میں کی بات گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی اس کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حدیث کی راوی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کو سکھائے۔ اور بخاری کی روایت میں بھی ساتھ ہے کہ فرمایا کہ ان افضلکم، تم میں افضل آدمی، بہتر آدمی، سب لوگوں سے بالاتر وہ آدمی ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کی سیکھنے اور سکھانے میں اس کے لفظ میں شامل ہے، اس کے جو نورانی قاعدہ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس میں شامل ہے، جو اس کے ترجمہ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس میں شامل ہے، جو اس کے جس انداز سے اس کی خدمت کرتے ہیں وہ سب اس کے برکات میں، اس کی خیر میں شامل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برصغیر فاقین کی جو علماء ہیں، جو
اس نے بہت بڑا کام کیا. وہ جو مشہور ہے کہ قرآن حجاز میں اترا ہے، سعودی عرب کی اس سرزمین میں یہ قرآن اترا ہے. مصروں نے اس قرآن کو پڑھا، بہت اچھی قرآن ہے مصر کی سرزمین میں، لیکن برصغیر و پاک ہند کے لوگوں نے سمجھا ہے. دیکھو ادھر جو لوگ بعضوں کہتے ہیں کہ مدرسوں کی کیا اڑتی ہے، اس مدرسے نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ دیکھو آپ کی مسجد کو امام فراہم کیا، آپ کے مدرسے کو مدرس فراہم کیا، آپ کی کوئی جنازہ جیسا نہیں ہے کہ لوگ ایک جنازہ تیار ہو مولوی صاحب نہیں ہے، جمعے کی نماز کا وقت ہے مولوی صاحب نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو کارنامہ ہے مدرسوں کے کہ ہر زبان میں تفسیر ہوتی ہے. میں پشتو بولتا ہوں تو پشتو میں کئی لوگوں کی تفسیر ہے. کوئی اردو بولتے تو اردو زبان کی تفسیر ہے، کوئی سرائکی بولتے سرائکی زبان کی تفسیر ہے، کوئی پنجابی بولتے پنجابی زبان کی، سرائکی کی، بلوچی کی، برونی کی. کوئی زبان اس طرح نہیں جس کے اندر قرآن تفسیر موجود ہو، احادیث کی کتابوں کے ترجمے و تشریح موجود ہو. ابھی بھی اگر ہم اس اللہ کی کتاب کے قریب